پتہ نہیں کیا ہوا، دن پہ دن لوگوں کے اندر سے ادب ختم ہوتا جا رہا ہے، بے ادبی دن پہ دن بڑھتی جا رہی ہے۔ اور کیوں نہ بڑھے کہ ہم خود اپنے بچوں کے سامنے ادب سے بات نہیں کرتے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، بچوں کے سامنے بیوی کو گالی نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اولاد کی جو جنت ہے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آپ کی ایک گالی اولاد کی جنت برباد کر سکتی ہے۔ ہمیشہ بیوی سے اگر کوئی بات بھی کہنی ہے آپ کو تو بچوں سے علیحدگی میں۔ بچوں کے سامنے بیوی کو اگر آپ گالی دیں گے تو بچوں کی نظر میں اپنی والدہ کی کیا عزت رہے گی، آپ خود سوچیں۔ یہ بیٹی کے سامنے آپ اپنی بیوی کو گالی دیں تو بیٹی کب تک سوچے گی؟ تو یہ سوچے گی شاید ایسے ہی ہوتا ہوگا، شادی کے بعد میں ہمیں بھی گالیاں سننی پڑیں گی۔ اس کو روایت کو بدلیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے اس سے پورا گھر برباد ہوتا ہے، آپ کی کوالیفیکیشن کا پتہ لگتا ہے، آپ کے بارے میں سب جان جاتے ہیں لوگ۔ اس لیے زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے بچوں کے سامنے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب آپ کام پہ سے آئیں تو مسکراتے ہوئے خندہ پیشانی سے دستک دیں، اور اہلیہ کو بھی چاہیے کہ وہ آپ کے آنے سے پہلے اپنا آپ کو تھوڑا سا سجا لیں، اور وہ بھی خندہ پیشانی کے ساتھ دروازہ کھولیں اور کہیں السلام علیکم، بہت اچھا ہوا آپ آ گئے، میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ آپ بھی مسکرائے، اہلیہ بھی مسکرائیں، بچے بھی مسکرائے، اور عرش معلیٰ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسکرائے، اور یوں آیا فرشتوں کو گواہ بنایا اور کہا کہ دیکھو یہ زمین پہ میرا بندہ اور میری بندی دونوں مسکرا رہے ہیں، تم گواہ رہو، میں نے ان دونوں کی مغفرت کر دی۔ میاں بیوی کا اتنا عظیم رشتہ ہے۔ تو بچوں کی جو تربیت ہے وہ آپ ہی سے ہے۔ اگر آپ خوش خرم رہیں گے، ادب کے ساتھ رہیں گے تو بچوں میں بھی ادب آئے گا۔ اگر آپ بدتمیزی کے ساتھ میں پیش آئیں گے گھر میں تو بچوں سے بھی ادب اٹھ جائے گا۔ اور یہ ادب جو ہے اپنے گھر سے لے کے مدرسے تک میں دیکھ رہا ہوں۔ ایک وقت تھا کہ اگر 4 درسگاہ لگ رہی ہیں مدرسے کے اندر اور ایک استاد کھڑے ہو گئے اپنی درسگاہ میں تو چاروں درسگاہ کے بچے ایک دم سہم جایا کرتے تھے، لرز جایا کرتے تھے۔ اور اس زمانے میں تو پٹائی بہت ہوتی تھی، 25-30 سال پہلی بات میں آپ سے بتا رہا ہوں، اس زمانے میں پٹائی بہت ہوتی تھی۔ میرے استاد حضرت مولانا مختار احمد دامت برکاتہم میرٹھ میں الحمدللہ آج بھی جلوہ افروز ہیں اپنی جگہ پر۔ تو مجھے تو آج بھی اتنا ہی ڈر لگتا ہے، پہلے اس وقت پہ بھی اتنا ہی ڈر لگتا تھا، یعنی 36-37 سال پہلے بھی اتنا ہی مجھے ڈر تھا، آج بھی اتنا ہی ڈر لگتا ہے۔ اس ڈر میں کوئی کمی نہیں ہوئی، لیکن آپ کے ادب میں بھی کمی نہیں ہوئی۔ لیکن آج کا ماحول بالکل الگ ہے۔ اس زمانے میں یہ تھا اگر استاد نے اپنا جھوٹا کھانا کھلا دیا تو ہم لوگ بڑے خوش ہو کے کھاتے تھے، تبرک سمجھتے تھے۔ آج کیا مجال استاد اپنا جھوٹا کھانا کسی بچے کو کھلا دے۔ وہ زمانہ بہت اچھا تھا، بڑا ادب تھا استادوں کا، بڑا ادب تھا، بڑا احترام تھا۔ دن پہ دن یہ احترام ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آج جس درسگاہ کا استاد ہے اس درسگاہ کے بچے اپنے استاد کی بھی عزت پوری طرح سے نہیں کرتے۔ اگر کہیں دکھ جائیں استاد تو جان بچاتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو مجھے کوئی کام بتا دیں۔ چھٹی کے بعد میں استاد سے ملنا پسند نہیں کرتے۔ اور چھوٹے مدرسوں کی بات نہیں، بڑے مدرسوں کی بات بتا رہا ہوں میں آپ سے۔ بڑے مدرسے میں بھی طلباء پڑھنے کے بعد اپنے استاد سے ملنا مناسب نہیں سمجھتے، بچ کے نکلتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کوئی کام بتا دیں۔ اور فارغ ہونے کے بعد میں پھر بیعت ہونے کے لیے مارے پھرتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں ارے پاگلو، جس استاد نے تمہیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، جس استاد نے تمہیں بولنے کے لیے منہ میں زبان رکھ دی، جس استاد نے تمہارے دل میں کلام اللہ شریف اتار دیا، حدیث مبارک اتار دی، اس کے علاوہ بھی کسی اور سے بیعت ہونا چاہتے ہو؟
لیکن خیر وہ اپنی اپنی سوچ ہے، اپنا مزاج ہے، کون کس سے بیعت ہوتا ہے، کس کو کہاں سے فیض ہوتا ہے، یہ الگ ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج طلبہ میں بھی استاد کی وہ عزت اور احترام نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا۔ اس کی کیا وجہ رہی؟ اس پہ ہمیں دیکھنا چاہیے، اس پہ سوچنا چاہیے، اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ ورنہ تو استاد تو ایک آواز نہیں، اشارہ دے، بچے دوڑے چلے آتے تھے۔ آج اگر استاد دیکھ لیں اور بچوں کو آواز دیں تو بچے سن کے انسنی کر دیتے ہیں، اشارہ اگر دیں تو دوسری طرف کو دیکھنے لگتے ہیں۔ اس پہ بیٹھ کے پوری طرح سے منظم طریقے کے ساتھ میں بچوں کو سمجھانا چاہیے، کیونکہ وہ بھی بچے ہیں، ربر کی طرح ہیں۔ آپ اس کو جدھر موڑیں گے مڑ جائیں گے، جتنا کھینچیں گے کھنچ جائیں گے۔ ان کو بتانا چاہیے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ استاد بھلے ہی بادشاہ نہ ہو، لیکن استاد کی ایک نظر، استاد کی محنت بچے کو بادشاہ بنا دیتی ہے، بچے کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔